ایک ایسی گمنام عورت جو آج کل کی عورتوں کے لیے بہت بڑی مثال ہے، وہ عورتیں جو اپنے شوہروں سے، اپنے گھر والوں سے شکوے شکایت کرتی ہیں، ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ خاص ہونے والی ہے۔ اور اگر آپ اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل کا آئیکن ضرور پریس کیجئے۔ اس سے کیا ہوگا کہ نیکسٹ ٹائم جب بھی میں کوئی ایسی ویڈیو اپلوڈ کروں گی، سب سے پہلے آپ بہن بھائیوں تک پہنچ جائے گی۔ چلیے آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ نے مشہور خواتین کے واقعات تو ضرور سنے ہوں گے۔ آپ نے حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، حضرت ختیجہ، زینب، کلثوم، رقیہ، حضرت خولہ، نہ جانے کتنی بہادر عورتوں کے واقعات ضرور سنے ہوں گے۔ میں آج آپ کو ایک ایسی پردہ نشین گمنام عورت کا واقعہ سنانے جا رہی ہوں کہ جو ایک مزدور صحابی کی بیوی تھیں، جو آج کل کی عورتوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ یہ عورت ایک مزدور صحابی کی بیوی تھیں جو بہت ہی زیادہ غریب تھے۔ صحابی روزانہ مزدوری کر کے جو مزدوری ہوتی وہ گھر لاتا، اس سے وہ لوگ اپنا گزر بسر کرتے۔ اور جو لوگ مزدوری کرتے ہیں وہ لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ مزدوری کرنے والے کی ہر روز دہاڑی نہیں لگتی، کبھی کبھی ان کا سیزن نہیں لگتا۔ ایک دن وہ مزدور صحابی اپنے گھر سے نکلے، مزدوری کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتے رہے، مگر کہیں بھی ان کو مزدوری نہ ملی۔ شام کو گھر واپس خالی ہاتھ لوٹ آئے، بہت ہی زیادہ تھک چکے تھے۔ گھر پہنچتے ہی اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ مجھے بہت تیز بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو ہے تو لے آؤ۔ بیوی نے دل میں سوچا کہ میرے سردار، میں تو آپ سے بتا چکی تھی کہ جو کچھ تھا وہ ہم کل ختم کر چکے تھے۔ میں تو آپ کا انتظار کر رہی تھی کہ آج آپ کچھ مزدوری لے کر آئیں گے، بازار سے کچھ کما کر لے کر آئیں گے تو ہم دونوں مل کر وہ کھائیں گے۔ یہ سن کر شوہر بہت ہی زیادہ اداس ہو گیا۔ یہ بات کہنے کے لیے بیوی سوچ ہی رہی تھی کہ اس کے دل میں خیال آیا کہ آج میرا شوہر بہت ہی زیادہ تھک چکا ہے اور اس بات سے وہ بہت ہی زیادہ اداس ہو جائے گا، لہٰذا وہ یہ سارے کلمات ان سے نہ کہنے پائی۔ کچھ دیر خاموشی سے کھڑی رہی، پھر کہنے لگی، میرے سرتاج، کہ آج اللہ کی مرضی یہ ہے کہ میں اور آپ دونوں بھوکے سو جائیں۔ اللہ کی مرضی کے سامنے خوشی سے سر جھکاتے ہیں، یہی تو ہم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا ہے۔ بیوی کہنے لگی کہ آپ میری فکر نہ کریں اور آپ بھی ہمت سے کام لیں، ہم لوگ اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکا کر بھوکے سو جاتے ہیں۔ اللہ کے فیصلے پر ہمیں راضی رہنا چاہیے، ہماری زندگی کا یہی حصول ہونا چاہیے۔ یہ الفاظ سن کے اس کے شوہر کو کتنا حوصلہ ملا ہوگا۔ جو مرد حضرات میری ویڈیوز کو سن رہے ہیں اور جو خواتین سن رہی ہیں، مرد یہ تصور کر کے دیکھیں کہ اگر آپ کی خواتین، آپ کی بیوی، آپ کی اولاد، آپ کی بیٹیاں آپ سے یہ الفاظ کہیں تو کتنا زیادہ انسان کو حوصلہ ملتا ہے۔ آج کل کی عورتیں کاش کہ اس راز کو پہچانیں کہ دنیا کی بڑی سے بڑی دوائیاں یا ٹونک میں وہ طاقت نہیں ہے جو ایک وفادار بیوی کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ صاحب کردار مرد پہاڑوں سے ٹکرا جاتا ہے ایک وفادار بیوی کی وجہ سے، اور دوسرا انسان جو بہت جلد شکست کھا جاتا ہے اگر اس کو اس کی بیوی کی طرف سے طنز، طعنے اور شکایتیں ملیں۔ رات گزار لی ان دونوں نے بھوکے، اور صبح پھر دوبارہ شوہر مزدوری کے لیے نکلا تو بیوی نے دروازے پر سنت کے مطابق اس کو رخصت کیا۔ سنت کیا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو دروازے پر جا کر چھوڑے اور ایک مسکراہٹ سے اس کو رخصت کرے تاکہ سارا دن اس کا اچھا گزرے اور خیر و برکت والا ہو۔ آج کل کی عورتیں جب مرد گھر سے نکلتے ہیں یا تو وہ سو رہی ہوتی ہیں یا پھر دنیاوی کاموں میں مگن ہوتی ہیں، اور زیادہ تر عورتیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگیاں ہی ختم نہیں کرتیں۔ شوہر کام پر جا رہا ہوتا ہے تو بیویاں پیچھے سے زوردار آوازوں میں شکوے شکایتیں کر رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کے کام میں برکت نہیں رہتی۔ دوسرے دن بھی مزدور صحابی کو کوئی کام نہ ملا۔ جب شوہر گھر واپس آیا تو بیوی سمجھ گئی کہ آج بھی ان کو مزدوری نہیں ملی، تو اس نے وہی الفاظ دوبارہ دہرائے جو پہلی رات دہرائے تھے۔ دونوں پھر سے بھوکے سو گئے۔ تیسرے دن جب صحابی کام پر نکلے تو بیوی نے سنت کے مطابق انہیں رخصت کیا۔ جب صحابی تھوڑی دور پہنچے تو بیوی نے پیچھے سے آواز لگائی،
کہ میری بات سنیں، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جب شوہر واپس آیا تو کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تو کہیں آپ میری محبت میں کوئی غلط کام نہ کر بیٹھیں۔ آپ میری محبت کی خاطر میرے بھوکا رہنے کی وجہ سے کوئی حرام کا لقمہ نہ کما لیجیے گا۔ آپ شام کو خالی ہاتھ لوٹ آئیے گا، مجھے وہ قبول ہوگا لیکن حرام کا لقمہ قبول نہیں ہوگا۔ یہ تھا وہ نیک معاشرہ اور نیک عورتیں۔ اس واقعے میں آج کل کی عورت کے لیے بہت سی زیادہ نصیحتیں ہیں۔ سب سے پہلے کہ جس حال میں بھی رہے اللہ کا شکر ادا کرتی رہے۔ شوہر جو کچھ بھی کما کر لاتا ہے اس میں دیکھے کہ وہ حلال کی لا رہا ہے یا حرام کی لا رہا ہے۔ آج کل کی عورتوں کو صرف پیسے سے، دولت سے، کپڑے اور جوتے سے مطلب ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں پوچھتی کہ آپ کیا کما کے لا رہے ہو اور کہاں سے لا رہے ہو، اس کو بس پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ کل قیامت کے روز آپ کو، مجھے اور سب عورتوں کو ان چیزوں کا جواب دینا ہوگا۔ تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اپنے شوہر کو ہر روز یہ تنقید کریں کہ آپ ہمیشہ حلال کا لقمہ ہمیں کھلائیے گا، حرام کا لقمہ مت کھلائیے گا۔ حلال کے لقمے میں خیر، برکت اور صحت ہوتی ہے، اور حرام کے لقمے میں جہنم کی آگ ہوتی ہے اور اولاد نافرمان ہوتی ہے اور نہ جانے کتنی بیماریاں انسان کو لگ جاتی ہیں۔ اور دوسرا سبق یہ ہے کہ جب بھی آپ کا شوہر، آپ کا مرد گھر سے نکلے تو سنت کے مطابق اس کو رخصت کریں۔ دنیاوی کاموں میں یا باتوں میں مصروف مت رہیں یا شکوے شکایتیں مت کرتی رہیں۔ جب آپ کا شوہر گھر سے نکلے مزدوری کے لیے یا آفس کے لیے، کسی بھی کام کے لیے جا رہا ہے، تو آپ سنت کے مطابق اس کو مسکراہٹ کے ساتھ دروازے سے رخصت کریں اور فی امان اللہ کہہ کر یہ الفاظ کہیں کہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی چھوٹی سی ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ بڑا سبق سیکھا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر ان خواتین کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے گھر کے معاملات کو خراب کر بیٹھتی ہیں، اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ اس ویڈیو سے آپ نے کون سا سبق سیکھا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔